الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جن کا جو بعض حالات کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں کھانے، تو فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا ہے، یعنی جو جانور مردار ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ والدم، اور اسی طرح سے خون بھی اس کا کھانا یا پینا بھی حرام ہے۔ واللحم الخنزیر، اور جو خنزیر ہے، سور ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جانور بعض جو لوگ ہیں وہ کتا، بلا، سانپ اور سور اور اس طرح کے جو بھی بہرحال جانور ہیں، ان کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں، جو بھی ہیں بہرحال وہ کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مردار، مرا ہوا جانور، خون، خنزیر کا گوشت، یہ سب حرام قرار دیے ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اسی طرح سے جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ چنانچہ ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی جانور حلال کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، گویا اللہ کا نام لیا جاتا ہے جانور کو ذبح کرتے وقت۔ تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ذبح کے وقت، تو پھر وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ والمنخنقۃ، اور ایسا جانور بھی حرام ہے جو اگرچہ وہ حلال ہے لیکن وہ گلا گھٹنے سے مر گیا ہے، یعنی حلال جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ حلال جانور ہیں، لیکن کسی جگہ وہ ایسے پھنسے یا رسہ ان کے گلے میں اس طرح سے پھنسا کہ ان کا گلا گھٹ گیا، اور گلا گھٹنے کی وجہ سے وہ مر گئے اور ان کو حلال نہیں کیا جا سکا، ذبح نہیں کیا جا سکا، تو اگر وہ اسی حالت میں مر گئے، یعنی گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گئے، تو اب جو ہے وہ گو کہ حلال ہے، لیکن گلا گھٹنے کی وجہ سے اور ذبح نہ کیے جا سکنے کی وجہ سے اب وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے والموقوذۃ، ایسا جانور کہ جو جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ وہ ہے تو حلال، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کو کوئی ایسی چوٹ لگی جس کی وجہ سے وہ حلال کیے بغیر مر گیا، اور اس کو ذبح یا حلال نہیں کیا جا سکا، اور اس اپنی چوٹ کی وجہ سے ہی وہ مر گیا، تو
تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے والمتردیات، کوئی جانور اونچی جگہ سے گرا اور اس گرنے کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کو بھی ذبح نہیں کیا جا سکا، بس گرتے ہی وہ مر گیا، تو وہ جانور بھی اگرچہ حلال ہے، یعنی گائے بھینس بیل وغیرہ اونٹ بکری، لیکن چونکہ وہ اونچی جگہ سے گرا اور مر گیا اور حلال یا ذبح نہیں کیا جا سکا، تو لہٰذا اب یہ جانور بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے والنطیحۃ، ایسا جانور جو سینگ لگنے سے مر گیا، یعنی اس کو سینگ لگا اور وہ مر گیا اور اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، تو بھی یہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وما اکل السبع، اب یہ بات مزید واضح کر دی جائے کہ کوئی بھی جانور اگرچہ حلال ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا اور وہ خود سے مر گیا، کسی بیماری کی وجہ سے مرا یا کسی حادثے کی وجہ سے مرا۔ جیسے آج کل کے دور میں بہت سارے جانور کئی طرح کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں اور ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، نہیں ذبح نہیں کیا گیا، وہ ویسے تڑپ کے مر گیا۔ اسی طرح سے کوئی حادثہ پیش آیا جانور کے ساتھ، مثلاً بجلی کی تار کے ساتھ یا کھمبے کے ساتھ جانور ٹکرایا اور وہاں پہ وہ تڑپ کے مر گیا اور اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، تو ظاہر ہے یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے حادثاتی طور پہ کوئی بھی جانور مرا اور اس کو ذبح نہیں کیا جا سکا، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ حرام ہو جائے گا اور اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اور ایسا جانور جو ہے کہ جس کو درندوں نے کھا لیا ہو، مثلاً درندے جیسے جنگلی درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، اس طرح کے درندے جو ہیں وہ کسی حلال جانور کو کھا لیتے ہیں، جیسے ہرن ہوتا ہے یا اس طرح کے کوئی بھی جانور ہے، اب اس کو انہوں نے کھا لیا اور وہ انہوں نے اس طرح سے زخمی کیا کہ وہ مر گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ الا ما ذکیتم کا مطلب ہے کہ مگر یہ کہ تم اس کو ذبح کر لو، یعنی مثلاً چیتے نے یا شیر نے کسی ہرن کو پکڑا ہوا تھا اور اوپر سے جو ہے وہ بندہ آ گیا اور اس نے اس چیتے شیر وغیرہ سے درندے سے اس کو چھڑا کے، اور ابھی یہ جو جانور ہے حلال جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ہرن ہے، وہ زندہ ہے اور تڑپ رہا ہے، تو اس کو اگر ذبح کر لیا گیا ہو تو اس کا کھانا بھی جائز ہو جائے گا اور حلال ہو جائے گا۔ ہاں البتہ جتنا حصہ اس نے زخمی کیا یا کھایا ہو تو اس حصے کو کاٹ کے پھینک دیا جائے گا، اور باقی جو جانور ہے وہ حلال ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کو زندہ حالت میں ذبح کیا گیا ہو۔ یہ نہیں ہو کہ وہ اب مر چکا تھا تو پھر جو ہے اس کو ذبح کیا گیا، تو پھر نہیں۔ وما ذبح علی النصب، اور ایسا جانور بھی حرام ہو جائے گا جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ وہ زمانہ جاہلیت میں یا مشرکین مکہ جو تھے، گو کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر مشرکانہ بے شمار چیزیں موجود تھیں، جن میں کی ایک یہ بھی تھی کہ وہ جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، بتوں کے پاس جا کے ذبح کرتے تھے، گو کہ وہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، لیکن اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے تھے۔ حالانکہ وہ خانہ کعبے کا حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، اور خانہ کعبے میں آنے والے زائرین کو، حجاج کو، عمرہ کرنے والوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے تھے اور فری میں کھانا رہائش ان کو دیتے تھے، لیکن بہرحال ان کے اندر مشرکانہ جو چیزیں تھیں وہ جن کی وجہ سے وہ مشرک اور کافر قرار دیے گئے۔ تو اس لیے اگر بندہ کتنا بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، اس کے رسولوں کو مانتا ہو، لیکن اگر وہ شرکیہ کوئی حرکت کرے گا تو پھر وہ مشرک ہی ٹھہرے گا۔ تو لہٰذا یہ لوگ بھی ساری اتنی چیزیں کرنے کے باوجود یہ استھان پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، یعنی جا کے ان بتوں کے پاس
لات منات یا عزا اور مختلف قسم کے جو بھی بت انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے وہاں پہ جا کے وہ ذبح کرتے تھے ان کے نام پہ۔ تو اس طرح کا جانور جو کسی کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، البتہ یہ بات تھوڑی واضح کر دی جائے کہ کسی بھی جانور کو ذبح کر کے اور ایصال ثواب کرنا کسی کو بھی، اپنے والدین کو، وہ ایک الگ چیز ہے کہ جی بندے نے صدقہ کیا، گوشت پکایا یا کچا گوشت کر کے اس کو ویسے اس کی جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا گیا اور یہ نیت کی گئی، یعنی ذبح تو اس نے اللہ کے نام پہ ہی کیا، لیکن اس کا گوشت تقسیم کیا یا پکا کے کھلایا اور اس کا ایصال ثواب کیا اپنے والدین کو یا کسی کو بھی، تو یہ ایک الگ نیکی ہے۔ بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذبح جب کیا جائے تو وہ اللہ کے نام پہ ہی کیا جائے، ایصال ثواب پہنچانا کسی بھی نیکی کا وہ ایک الگ چیز ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں سے قسمت معلوم کرو۔ تستقسموا، تیروں سے قسمت معلوم کرنا یہ ہوتا تھا کہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ کوئی بھی کام اگر کرنا چاہتے تھے تو تیر جو ہے نکالتے تھے، اس تیر کے ذریعے سے وہ جو ہے اس پہ لکھا ہوا آتا تھا یا کوئی انڈیکیشن آتی تھی کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مکان خریدنا چاہتا ہوں، یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیا میں یہ کروں یا نہ کروں، اس میں کیا مجھے فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تھا قسمت کا حال معلوم کرنے کا ان کا طریقہ تیروں کے ذریعے سے۔ آج کے دور میں جیسے مختلف جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، طوطے کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، یا اور کئی مشینیں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے اس طرح سے، یا پامسٹ ہوتے ہیں جو حیات دیکھ کے اس طرح کی، یہ ساری چیزیں علم غیب ہیں اور یہ ٹوٹلی شرک ہے، اس لیے کہ یہ سارا علم اللہ کو ہے، صرف کب کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا قسمت کا حال معلوم اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے، کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اور اس میں وہ متردد ہے، مذبذب ہے، تذبذب کا شکار ہے کہ کیا یہ میں کام کروں یا نہ کروں، کیا اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو تم 2 رکعت نفل پڑھو اور اس کے بعد پھر یہ اللہ سے دعا مانگو۔ استخارے کی جو دعا ہے بڑی مشہور ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم۔ تو یہ لمبی چوڑی دعا ہے جس کا مطلب لب لباب یہ ہے کہ پروردگار میں تجھ سے خیر معلوم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جو تو نے مجھے علم بخشا ہے، لہٰذا اگر میرے لیے اس کام کے کرنے میں کوئی بھلائی ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر اس کام میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے دینی دنیاوی اخروی لحاظ سے تو پھر مجھے اس کام سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے اور اس کی جگہ مجھے اور بہتر اس کا متبادل عطا فرما دے اور مجھے اس پر مطمئن فرما دے۔ او کما قال، تو بہرحال یہ ایک لب لباب ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے اللہ سے فریاد کی جائے، درخواست کی جائے کہ پروردگار میرے لیے اس کام میں جو بھلائی ہے تو عطا فرما دے، اگر برائی ہے یا اس میں کوئی نقصان ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ تو یہ ہے طریقہ اصل میں کسی بھی معاملے میں اگر بندہ یعنی کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے لیے اس میں بھلا ہے یا نہیں ہے تو پھر یہ ہے طریقہ استخارہ، اور یہ استخارہ بھی خود کیا جائے۔ یہ جو آج کل کے نام نہاد پیر فقیر عامل لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیں جی ہم سے استخارہ کروائیں اور پھر ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور طرح طرح سے ان کو گمراہ کرتے ہیں،
یہ ٹوٹلی غلط ہے اور جہالت ہے، اور یہ بعض پیسہ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ استخارہ ہر بندہ خود کرے، یعنی جس بندے کو جو بھی مسئلہ لاحق ہے وہ خود سے استخارہ کرے۔ اس نے جو بھی کام کرنا ہے، مکان خریدنا ہے، رشتہ کرنا ہے، بیچنا ہے پلاٹ مکان، اب اس میں جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس میں اس کے لیے نفع ہے نہیں ہے، تو وہ خود سے یہ کام کرے، جو آسان سا طریقہ ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے استخارہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال یہ عاملوں، پیروں، فقیروں کے پاس بالکل نہ جایا جائے۔ یہ ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہیں، یہ ہمارے اسلام کے بھی دشمن ہیں، اور یہ ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں، اور یہ ہماری مال و دولت، عزت سب کے دشمن ہیں، کیونکہ ان کا صرف مقصد پیسہ بٹورنا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ کیونکہ دین اصل وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، دین وہ نہیں ہے جو اس سے ہٹ کے ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی اس سے ہٹ کے کوئی بات بتاتا ہے تو پھر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف اپنی یعنی ہوائے نفس کے پیچھے چل رہا ہے، اور ہوائے نفس کا جو غلام ہے اس کا مقصد دین کی خدمت نہیں بلکہ اپنے نفس کی خدمت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ پھر لوگوں کو لوٹتا ہے، ان کا مال بھی، ان کا ایمان بھی، اور ان کی عزت و جان بھی۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ان سے بچا جائے۔ ذالکم فسق، فرمایا کہ یہ جو تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرتے ہو، یہ فسق و فجور کے کام ہیں۔ یعنی یہ جو پامسٹ ہیں یا طوطا فال ہے یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب جو ہے یہ کاہن اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ سب فسق و فجور والے کام کرتے ہیں، لہٰذا ان سے بچو۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، فلا تخشوہم واخشون، تو تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ اب قیامت تک کے لیے اسلام جو ہے اب پھیلتا ہی چلا جائے گا، اور اسلام ہی دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا۔ یہ گویا ایک قرآنی پریڈکشن ہے، پیشین گوئی ہے اللہ کی کہ اب اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ چنانچہ آج تک یعنی 1400 سال سے زائد عرصے تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ اسلام کو مٹانے کے لیے روز اول سے لوگ کتنی تگ و دو میں رہے، کتنی جنگیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑیں، کتنے لوگ شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھی اسلام کے ساتھ کیا کیا یعنی مسائل پیش آئے، اور کیسے کیسے منافق اسلام میں داخل ہو کے انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود اسلام نہیں مٹا، نہیں کم ہوا، بلکہ اس روز سے پہلے دن سے ہی اسلام جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ گوگل کی رپورٹ کے مطابق جس رفتار سے اسلام فاسٹسٹ گروئنگ کر رہا ہے، تو اگلے 40-50 سال میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا۔ گویا یہ کہ 40-50 سال کے بعد پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، اور پھر کیا ہوگا کہ جمہوری طریقے سے بھی اگر ووٹنگ ہوئی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور پھر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب اور پوری دنیا کفر جو ہے وہ اس بات پہ حیران اور پریشان ہے کہ کس طریقے سے اسلام کے اس فاسٹ گروئنگ جو مذہب ہے اس کو کیسے روکا جائے، اس لیے کہ ان کو خدشہ ہے کہ اسلام جب پوری دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے، پھر ہمیں ان کے اندر مغلوب ہو کے رہنا پڑے گا، پھر تو اکثریت مسلمانوں کی ہوگی، تو ہم کہاں جائیں گے۔ یعنی کہاں جائیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ان کو مار دے گا، اس لیے کہ اسلام ایسا نہیں کہتا کہ جو مغلوب لوگ ہیں یا کفار ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا اگر ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے تو سب سے پہلا جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا دیٹ واز بٹوین مسلم اینڈ جیوز آف مدینہ،
تو وہ جیوز اینڈ مسلم کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ تھا جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا گیا، اور یہ تھا کہ جو مدینہ کے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق آزاد ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اپنے مذہب پر چلنے میں، ان کے عبادات، ان کے معاملات جو بھی ہیں مذہبی وہ بآسانی اور آزادی سے ادا کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے سب سے پہلا جو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عملی نمونہ موجود ہے کفار و مشرکین یا اہل کتاب کے ساتھ، کہ ان کو اس طرح سے ان کے مذہب پر چلنے کی آزادی دی گئی، ان کو اسلام تو پیش کیا گیا لیکن جب انہوں نے نہیں قبول کیا تو ٹھیک ہے، اب وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ آزاد ہیں، وہ چل سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب اللہ نے اس آیت مقدسہ میں یہ فرما دیا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن جو کفار ہیں وہ اب تمہارے دین سے، اسلام سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اب ان کے بس میں اب یہ نہیں رہا کہ وہ اسلام کو روک سکیں، وہ اسلام کو پھلنے پھولنے سے یعنی اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا کر سکیں، ایسا وہ نہیں کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہمارے بعض نام نہاد مسلمان یا منافق کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفار سے ڈرتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم ان کے مطابق نہیں چلیں گے، یا ہم اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کریں گے تو ہمیں ان لوگوں سے، ان کفار سے خطرہ ہے اور یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ان سے ہماری تجارت رک جائے گی، یہ ہمارا مال اپنی منڈیوں میں نہیں آنے دیں گے، اور اس طریقے سے ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ یہ مطلب وہ منافقانہ روش ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس میں منافقین اسی طرح سے باتیں کیا کرتے تھے کہ جناب ہم تو کفار و مشرکین سے اس لیے دوستی رکھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے دوستی نہ رکھیں تو ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو پیچھے ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے ہم ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین رکھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے کفار و مشرکین کے ساتھ لین دین کرنے سے منع نہیں کیا ہے، ان کفار کے ساتھ بھی مسلمان تاجر جو ہیں تجارت کر سکتے ہیں، لیکن ان پر بھروسہ کرنا اور ان کو جگری یار بنانا اور ان پہ ٹرسٹ کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے اسلام کو نافذ کرنے سے باز رہنا، جیسا کہ آج کے دور میں بعض اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مسلمان کہ جناب اگر ہم اسلام کو نافذ کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اور ہماری تجارت بند ہو جائے گی اور ان کی منڈیوں میں ہمارا مال بند ہو جائے گا، اس لیے ہم جو ہے اسلام کو نافذ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان سے کس لیے ڈرتے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہارا رازق ہوں، ان کا بھی میں رازق ہوں، سب کا میں رازق ہوں۔ میں بارش برساؤں تو تمہارے لیے رزق کے دروازے کھلیں گے، اگر میں بارش نہ برساؤں تو کون ہے جو تمہارے لیے بارش برسائے اور زمین کو اس قابل بنائے کہ تمہارے لیے سبزہ اگے، تمہارے لیے پھل پھول پودے اگیں جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ صرف بارش ہی بند کر دے آسمان سے تو پھر کہاں سے یہ زمین اس قابل بنے گی کہ اس سے سبزہ اگ سکے اور ہم اس سے اپنی زندگی چلا سکیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ کفار و مشرکین سے ڈرنا چاہیے جو کہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی دشمن ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔
تو اچھا یہ جو آیت ہے یہ ایک لحاظ سے اسلام کی تکمیل کا، کمپلیشن کا اعلان ہے کہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کسی بھی قسم کی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، لیکن آج بھی یہ اسی طرح سے تر و تازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو احکامات اللہ نے اس ٹائم دیے تھے آج بھی سینکڑوں سال بعد اسی طرح سے ہمیں ان کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے کارآمد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی پرانی کتاب ہو اور اتنی صدیوں بعد بھی وہ ہمارے لیے اسی طرح سے کارآمد ہو۔ چنانچہ یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ وہ اتنی صدیوں بعد بھی اسی طرح سے کارآمد ہے اور مزید صدیوں بعد بھی اسی طرح سے کارآمد ہوگی، اس لیے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ جو خالق ہے، جو رازق ہے، سب کا کریٹر ہے، اس نے یہ کتاب نازل کی ہے، لہٰذا اب یہ کتاب قیامت تک اسی طرح سے کارآمد رہے گی، اور اس کی کوئی بھی بات کبھی بھی کسی بھی زمانے میں یہ نہیں چیلنج کی جا سکے گی کہ جناب اس کی باتیں تو پرانی ہیں۔ یہ انسانوں کی کتاب ایسی ہو سکتی ہے، جیسے کہ بہت سارے سائنسدان جو آج سے 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 1500 سال پہلے جو بات کرتے تھے آج اس طرح سے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا علم انسانی ہے اور لمیٹڈ ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو کہ انلمیٹڈ مالک، جو علم کا مالک ہے، جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی یہ کتاب ہے، اس عالم الغیب والشہادہ کی یہ کتاب ہے، اس لیے یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے کارآمد ہے، اور کبھی بھی کسی بھی زمانے کا انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جناب اس میں تو جو باتیں ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، اب تو زمانہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ آج کے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی قرآن انسان کی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ۔ اب یہ کہ اس کے پیچھے جو جانور بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام ہیں، اب اگر بندہ کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حرام اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، لیکن غیر متجانف لِإِثْمٍ، اب اس میں اس کا مقصد گناہ کرنا نہ ہو بلکہ محض جان بچانا مقصود ہو، تو ایسا بندہ جس کی جان پہ بن پڑی ہو اور اس کو سخت بھوک اور پیاس لگی ہو اور اس کو حلال میسر نہ ہو تو وہ اتنا حرام کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ یا خاص کر چونکہ اس آیت میں اس سے پیچھے جو حرام جانور بیان کیے گئے ہیں وہ ان میں سے جو ہے بندہ کھا سکتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔